بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور رات کے 7:30 بجے ہیں۔ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ دریا ستلج، راوی، چناب، جہلم، سندھ اور کابل کے مختلف ہیڈز اور براجوں پر کیا صورتحال چل رہی، کتنا اخراج ہے، یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ صرف دریائے چناب میں پنجنند پر تھوڑا بہت پانی ہے، یا پھر دریا سندھ میں گڈو پر، وہ بھی مطلب بالکل نارمل ہی ہے، آپ سمجھ لیں کہ معمول کے مطابق ہے، کوئی زیادہ نہیں، اور باقی جو ہے وہ تمام دریا معمول کے مطابق ہیں۔ اچھا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست صبح میں اس کو سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ، جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ، نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ اچھا، دریا نارمل ہو چکے ہیں اور کل تک میرے خیال میں ایف ایف ڈی بھی اپنا آپریشن جاری رکھے گا، اس کے بعد ویب سائٹ پر تو ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں صرف دن میں ایک مرتبہ ہی آپ کو اپڈیٹ کروں، کیونکہ اتنی ضرورت ہے نہیں، اور جیسے بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے، باقی کوئی اور بات ہوگی یا کوئی اور طریقہ کار یا کوئی بھی، بہرحال آپ سے ٹچ تو رہنا ہے۔ اچھا، کل میں دھان کے حوالے سے ایک دوست کی کال آئی کہ آپ کے ہاں کتنا ریٹ چل رہا ہے، یہ وہ، میں نے کہا ابھی تو ادھر کہیں کٹائی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو افواہیں ہیں وہ 5,000 روپے فی من کے حساب سے ہیں، کیونکہ کل پاک پتن منڈی کا ایک ریٹ تھا، جس پوسٹ تھی جس میں وہ بتا رہے تھے 5,000، 5100، 5200 تک، یہ 1509 اور 1847 ہے یا 37 ہے، وہ آپ جانتے ہوں گے جو ورائٹی ہے، تو اس کا ریٹ وہ بتا رہے تھے۔ تو چونکہ رائس زون میں بھی کافی دھان کی فصل ڈیمیج ہوئی ہے حالیہ سیلاب میں یا بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ بارشیں ہوئی ہیں نا، اور اس کے علاوہ جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں بھی کافی سارا دھان جو ہے وہ تباہ ہوا ہے یا نقصان اس کا ہوا ہے، تو پروڈکشن یا پیداوار کم ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ اوپر جا سکتا ہے۔ باقی گندم کا جو ریٹ ہے وہ 3500-3600 یا 3800 روپے میں بک رہی ہے۔ آٹا جو ہے وہ بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ آج ملتان کے حوالے سے ایک دو چینلوں کی رپورٹ میں نے دیکھی ہے کہ آٹے کی قلت ہے اور مہنگا ہو رہا ہے، گندم بھی مہنگا ہو رہی ہے۔ بس وہی نا، کسان سے جب لی گئی تھی پنجاب کے کسانوں سے 2021-2200 میں، تو اب وہی ریٹ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، نومبر بھی آنا ہے، ابھی دسمبر، جنوری، فروری، یہ جو 4 مہینے سردیوں کے ہیں، اس میں ہمیشہ جو ہے گندم کی قلت یا آٹے کا بحران رہتا ہے، پھر یہ مارچ تک شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اپریل میں جا کر گندم سندھ میں تو آ جاتی ہے مارچ کے اینڈ میں ہی، لیکن پنجاب میں 10 اپریل کے بعد مارکیٹ میں نئی گندم آتی ہے، تو تب تک بڑے مسائل ہیں۔ اب دوست کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے، یعنی پنجاب حکومت نے گندم کا ریٹ 3500 کر دیا تو ہم وہ کاشت کر لیں۔ بھائی آپ جو چیز کاشت کر لیں، میرا جو اپنا ٹھیکہ ہے وہ پیسے ہی گندم سے نہیں پورے ہونے، کیونکہ دھان کی فصل تو ویسے چلی گئی، تو اب میں تو 1,00,000 روپے پر ایکڑ کے حساب سے تھوڑا سستا ٹھیکہ تھا، ہمارے لیے سستا نہیں ہے، یہ بھی مہنگا 1,00,000 فی ایکڑ کے حساب سے، تو اس کے لیے میں نے تو رایا کاشت کیا کنولا کی بجائے، کیونکہ دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ رایا کاشت کر لیں، یہ فروری کے 8، 10، 12 تک ہو جائے گا، اور 15 کے بعد آپ اس میں مکی لگا لیں گے، یا پھر کوئی اروی کی فصل آپ نے کاشت کرنی ہے وہ کر لیں گے، تو مطلب اس طرح سے تو وہ آپ کے پیسے پورے کر سکتی ہے۔ اب رہی بات کہ جو مکی ہے وہ بھی آگے جون تک چلی جائے گی، اس کا ہم اس کو وہ ٹھیکہ آگے چل جائے گا نا، وہ ٹھیکہ ہمارا ہے، اگلا سال ہو جائے گا، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ٹائمنگ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپریل میں ان کو زمین خالی کر کے دینی ہے، تو وہ چلتا رہے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے تو یہ پلان کیا ہے، باقی یہ ایک انسان کا پلان ہوتا ہے اور میرے ایک اللہ کریم کا پلان ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے پلان کیا تھا کہ یہ سولر لگوا رہے ہیں اور دھان لگوا رہے ہیں، اس کو فری میں پکائیں گے اور اتنے کا بیچیں گے، یہ وہ بڑے منصوبے، تو اللہ کے ہاں کچھ اور تھا، وہ دھان اب چلا گیا، اپنے سفر آخرت پر چلا گیا نا، وہ گامزہ نہیں بلکہ چلا گیا، سوکھ کے اس کی باقیات بھی ختم ہے، اب اس جگہ پہ رایا کاشت کیا جا چکا ہے۔ تو چلیں اب دریاؤں کا، ہاں سروے کی ٹیم آج بھی نہیں آئی، وہ آپ کو ایشوز کا تو پتہ ہے، بہرحال اب بس وہ آج نہیں آئے فیلڈ میں، کل شاید آئیں۔ اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 0 کیوسیک ہے، سلیمان کی پر 7,215، اسلام پر 11,204، راوی میں جسر پر 1190، شادرہ پر 821، بلوکی پر 1730، سدنئی براج پر 14,873، دریا چناب میں امرالہ پر 10,000، خانکی پر 7,100، قادر آباد پر 0، چنیوٹ بریج پر 2,200، ترمو براج پر 3,120، اور پنجنند پر اب لیول کم ہو رہا ہے، یعنی 59,000 کیونکہ اس سے قبل 62,000 ڈاؤن سٹریم تھا، اب 3,000 کم ہو چکا، تو 59,000 ہے، اب یہ کم ہوتا جائے گا۔ اب دوست پریشان ہیں نا وہاں پر، کیونکہ
یہ تھوڑا زیادہ پانی ہے تو لوگوں نے کاشت کرنی ہے، گندم زمین سوکھے گی، اس کے اوپر کاشت کریں گے تو اللہ نے کرم کیا تو اب لیول کم ہوتا جا رہا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ، زمین بھی سوکھ جائے گی۔ منگلا ڈیم سے 11,000 کیوسک رسول پر سے خراج زیرو ہے۔ دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 64,000، کابل دریا میں 9300، کالا باغ پر 50,000، چشمہ پر 34,000، تونسا پر 28,000 اور گڈو پر 1,02,786 کیوسک ہے۔ تو یہ اتنا ہی ہے، اس سے بڑھے گا نہیں، یہ ڈاؤن سٹریم بتا رہا ہوں جو آگے سکھر کی طرف جا رہا ہے، اتنا ہی ہے، یا پھر اب کم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ تونسا پر 28,000 ہے اور ادھر پنجنت پر بھی لیول کم ہو چکا ہے، تو یہ آگے چل کر گڈو کا لیول بھی کم ہو جائے گا۔ کوئی اتنا پانی تو ہے نہیں، یہ بیٹ میں بھی بیٹ میں ہی ہے، یہ پورا بیٹ بھی اس نے نہیں بھرنا کیونکہ وہ 3 لاکھ میں جا کر بیٹ بھرا جاتا ہے، تو یہ کہیں دریا کے بالکل کہیں اس کے پیندے میں بہہ رہا ہے۔ سکھر پر ڈاؤن سٹریم 49,000 کیوسک ہے اور کوٹڑی پر 36,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔